دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کچھ ایسے بیسڈ کویسچنز ہے اور اس کے آنسرز ہے، اور یہ جو ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہے یہ ہے سیلیٹری ریپر وچ از اے پوئم بائی ولیم ورڈزورتھ، اور یہ پوئم جو ہے یہ کلاس 12 کی انگلش بک میں شامل ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے اندر جو اس سے بیسڈ کویسچنز ہو سکتے ہیں وہ میں نے تیار کی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو کویسچن نمبر فرسٹ ہے، واٹ از دا سیلیٹری ریپر ڈوئنگ ان دا فیلڈ؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ تنہا لڑکی جو ہے وہ کھیت میں کیا کر رہی ہے؟ تو اس کا آنسر ہے دا سیلیٹری ریپر از ریپنگ اینڈ سنگنگ بائی ہر سیلف ان دا فیلڈ، یعنی تنہا لڑکی جو ہے وہ کھیت میں فصل کاٹ رہی ہے اور اکیلے گانا گا رہی ہے۔ کویسچن نمبر 2، ہاؤ ڈز دا پوئٹ ڈسکرائب دا ریپر سانگ؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ شاعر جو ہے وہ لڑکی کے گانے کو کیسے بیان کرتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے دا پوئٹ ڈسکرائبس دا ریپر سانگ ایز اے میلنکولی اسٹرین دیٹ فلز دا ویلی ود اٹس ساؤنڈ، یعنی جواب کا مطلب یہ ہوا کہ شاعر لڑکی کے گانے کو اداس گیت کے طور پر بیان کرتا ہے۔ میلنکولی اسٹرین کے معنی ہے اداس گیت جو کہ وادی کو اپنی آواز سے بھر دیتا ہے۔ کویسچن نمبر 3، وچ ٹو برڈز ڈز دا پوئٹ کمپیئر دا ریپر سانگ ٹو؟ یعنی شاعر نے لڑکی کے گانے کا موازنہ کن دو پرندوں سے کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے دا پوئٹ کمپیئرز دا ریپر سانگ ٹو دا نوٹس آف اے نائٹنگیل اینڈ دا سانگ آف اے کوکو برڈ، یعنی جواب کا مطلب یہ ہوا کہ شاعر نے لڑکی کے گانے کا موازنہ نائٹنگیل اور کوکو برڈ کے گیت سے کیا ہے۔ کویسچن نمبر 4، وائی ڈز دا پوئٹ آسک ول نو ون ٹیل می واٹ شی سنگس؟ یعنی سوال کا مطلب یہ ہوا کہ شاعر نے یہ سوال کیوں کیا ہے، کوئی مجھے نہیں بتائے گا کہ وہ کیا گیت گا رہی ہے یا وہ کیا گاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے دا پوئٹ از کیوریس اباؤٹ دا کانٹینٹ آف دا ریپرز سانگ اینڈ ونڈرز اف اینی ون کین ایکسپلین اٹس میننگ۔ جواب کا مطلب یہ ہے کہ شاعر لڑکی کے گانے کا مطلب جاننے کے لیے متجسس ہے، ٹھیک ہے۔ کیوریس کا مطلب ہے تجسس میں ہونا، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی اس کے معنی بتا سکتا ہے یا نہیں۔ تو کویسچن نمبر 5 ہمارے پاس بنتا ہے واٹ آر سم پاسبل تھیمز آف دا ریپر سانگ مینشنڈ بائی دا پوئٹ؟ یعنی سوال کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کے مطابق لڑکی کے گانے کے ممکنہ موضوعات کیا ہو سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے دا پوئٹ سجیسٹس دیٹ دا ریپر سانگ کوڈ بی اباؤٹ اولڈ انہیپی فار آف تھنگس اور سم نیچرل ساروز لاس اور پین۔ جواب کا مطلب یہ ہوا کہ شاعر کے مطابق لڑکی کا گانا پرانے، افسردہ، دور دراز کی باتیں یا قدرتی دکھ، نقصان یا درد کے بارے میں ہو سکتا ہے۔ کویسچن نمبر 6، ہاؤ ڈز دا پوئٹ ریئیکٹ ٹو دا ریپرز سانگ آفٹر ہی لیوز دا فیلڈ؟ سوال کا مطلب یہ ہوا کہ شاعر کھیت سے جانے کے بعد لڑکی کے گانے پر کیسے رد عمل ظاہر کرتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے دا پوئٹ کیریز دا میموری آف دا سانگ ان ہز ہارٹ لانگ آفٹر ہی کین نو لانگر ہیئر اٹ، یعنی جواب کا مطلب یہ ہوا کہ شاعر اپنے دل میں اس گانے کی یاد کو لے جاتا ہے جب وہ اس کو سننا چھوڑ دیتا ہے، یعنی جب وہ اس کو سن نہیں پا رہا ہوتا ہے تب وہ اس کو اپنے دل میں لے جاتا ہے اور اس گانے کو جو ہے وہ دل ہی دل میں پھر وہ اس سے مزے لیتا ہے۔ کویسچن نمبر 7، واٹ ایفیکٹس ڈز دا ریپر سانگ ہیو آن دا پوئٹ؟ سوال کا مطلب یہ ہوا کہ لڑکی کے گانے کا شاعر پر کیا اثر ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے دا ریپر سانگ ہیز اے پروفاؤنڈ ایفیکٹ آن دا پوئٹ لیونگ اے لاسٹنگ امپریشن دیٹ ہی کیریز ود ہم۔ جواب کا مطلب یہ ہوا کہ لڑکی کے گانے کا شاعر پر گہرا اثر ہوتا ہے اور اس کے دل میں ایک دیرپا تاثر چھوڑ جاتا ہے۔ دیرپا کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ اس پر ایک اثر چھوڑ جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 8 ہے ہاؤ ڈز دا پوئٹ ڈپیکٹ دا ریپرز ورک اینڈ سنگنگ؟ یعنی اردو میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاعر لڑکی کے کام اور گانے کو کیسے بیان کرتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے دا پوئٹ ڈپیکٹس دا ریپرز ورک ایز سیلیٹری اینڈ ہر سنگنگ ایز این اینڈلیس میلنکولک اسٹرین دیٹ ریزونیٹس ڈیپلی ان دا سراؤنڈنگ۔ جواب کا مطلب یہ ہوا کہ شاعر لڑکی کے کام کو تنہائی میں اور اس کے گانے کو ایک نہ ختم ہونے والا اداس گیت کے طور پر بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اینڈلیس کے معنی ہے نہ ختم ہونے والا، میلنکولک اسٹرین جو ہے یہ کہتے ہیں اداس گیت کو جو ارد گرد کی جگہوں میں گونجتا ہے۔ دیٹ ریزونیٹس کا مطلب ہے گونجنا، ٹھیک ہے۔ ڈیپلی یعنی بڑے گہرائی میں، ان دا سراؤنڈنگ ارد گرد کی جگہوں میں، جو کہ ارد گرد کی جگہوں میں گونجتا ہے۔ اوکے جی، کویسچن نمبر 9،
What does the poet compare the reaper's song to in terms of its impact on him? سوال کا مطلب یہ ہوا کہ شاعر لڑکی کے گانے کا جو اثر ہے وہ خود پر کس چیز سے اس کا موازنہ کرتا ہے. تو اس کا جواب ہے the poet compares the reaper's song to the most thrilling sound of nature like the nightingale's welcome notes and the cuckoo's spring song. جواب کا مطلب یہ ہوا کہ شاعر لڑکی کے گانے کا موازنہ فطرت کی سب سے دلچسپ آوازوں سے کرتا ہے، جیسے کہ نائٹنگیل یعنی بلبل کی خوش آمدید کے جو گانے ہیں، اور موسم بہار میں ککو کا جو گانا ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ اس کا موازنہ کرتا ہے. آخری سوال ہے کویسچن نمبر 10. وائی ڈز دا پوئٹ ڈسکرائب دا ریپر's سانگ ایز سم تھنگ دیٹ کوڈ ہیو نو اینڈنگ؟ سوال کا مطلب یہ ہوا کہ شاعر لڑکی کے گانے کو کبھی نہ ختم ہونے والا گانا کیوں بیان کرتا ہے یا کیوں کہتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے دا پوئٹ فیلز دیٹ دا سانگز ایموشنل ڈیپتھ اینڈ دا ریپرز کنٹینیوس سنگنگ میک اٹ سیم اینڈ لیس لیونگ اے لاسٹنگ امپریشن. جواب کا مطلب یہ ہوا کہ شاعر کو محسوس ہوتا ہے کہ گانے کی جو جذباتی گہرائی ہے اور لڑکی کے مسلسل گانے کی وجہ سے یہ کبھی ختم نہ ہونے والا گانا جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے، جو دل میں ایک دیرپا تاثر چھوڑ جاتا ہے. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.